یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، قرآن پاک کی ایک آیت اور چند احادیث تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس آیت اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جس آیت مبارکہ اور جن احادیث کی آپ حضرات نے تلاوت سنی ہے، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جس بات کو بیان کر رہے ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی عقیدہ ہے۔ گویا پورے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا وجود باقی رہے گا تو اسلام کا وجود باقی رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ عقیدہ ختم نبوت کو ہٹا دیا جائے اور عقیدہ ختم نبوت کی وہ تشریحات جو قرآن و سنت میں موجود ہیں ان کے خلاف جو ہے تشریحات گھڑ لی جائے تو اسلام کی پھر بقا ممکن نہیں ہے۔ کیا سمجھ آئی کہ اسلام جو باقی رہے گا، اسلام کی جو بقا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی بقا پر منحصر ہے۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لفظ بولتے ہیں، سنتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے علم میں نہ ہو کہ عقیدہ ختم نبوت کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کی مختصر تعریف بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ آگے پوری بات قرآن و سنت کے دلائل، احادیث طیبہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا اختتام، نبوت کا ختم ہونا، اور اس کا جو عام جو ہے معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد متعین فرمائی تھی اس تعداد کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب اس کی تکمیل کر دی ہے، جو انبیاء کی کائنات میں اس دنیا پر آنے کی تعداد متعین تھی وہ تعداد پوری ہو چکی ہے، وہ تعداد مکمل ہو چکی ہے، اور اس تعداد کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس تعداد کی انتہا، اختتام آقا نامدار خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے نبیوں کی وہ تعداد جو مکمل ہو چکی ہے اس میں اضافہ سمجھا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نیا نبی مانا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا میرے بھائیوں یہ معنی اور مفہوم ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبوت کا وہ سلسلہ آقا کریم سید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو نئی شریعت لے کے آئے، نئے احکامات لے کے آئے، نئی تعلیمات لے کے آئے، نئے مسائل لے کے آئے، نئی کتاب لے کے آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو آپ پر اتری قرآن مقدس وہ قیامت تک رہنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک رہنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک رہنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قیامت تک رہنے والا ہے۔ اب کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے کہ جس کو نبی کی حیثیت دے کے نبیوں کے صف میں شامل کیا جائے۔ اور یہ عقیدہ میرے بھائیوں ایسا اہم عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس عقیدے پر اللہ رب العزت کے لاریب کتاب کی 100 سے زائد آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں۔
جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ 100 سے زائد آیات ہیں جن میں واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 اس سے زائد احادیث ایسی ہیں جن میں واضح طور پہ یہ الفاظ ہیں، واضح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے یا پیغمبر ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ مکار تو ہو سکتا ہے، وہ عیار تو ہو سکتا ہے، وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے اور اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں اپنی امت کو واضح طور پہ بتا دیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے میرے بھائیو دلچسپ بات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی اور اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حقیقت میں جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، مکار ہوں گے، عیار ہوں گے، جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نبوت کے دعوے دار بنیں گے، لیکن وہ اپنے دعوے میں، اپنے قول میں، اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، کذابون ثلاثون، 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن میری امت کے لوگوں، تم یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، لہذا تم ان کو کذاب تو سمجھنا، دجال بھی سمجھنا، مکار بھی سمجھنا، اللہ کا نبی اور رسول نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کے اعتبار سے بھی آخری ہیں، یعنی تمام مراتب کا اختتام بھی آپ پر، جو اللہ کے مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں میں سے جو مرتبے جس کو ملنے تھے، ان سارے مراتب کا جو اختتام ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ رب العزت سورہ احزاب کی آیت میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے باپ نہیں ہے کسی کے، ولکن رسول اللہ، وہ لیکن ہے کون؟ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، اور نبیوں میں سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان بھی ہے، اسی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ایک مثال دے کے بات سمجھائی، ایک مثال دے کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات سمجھائی، بڑی پیاری مثال سے جو انسان کے عقل میں جلدی بیٹھنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی، نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک عمارت تعمیر کی، جس نے ایک گھر تعمیر کیا، جس نے ایک محل تعمیر کیا۔ اب سارا محل خوبصورتی سے سجا دیا گیا،
سارے محل کا کام مکمل کر دیا گیا، سارا اس کو خوبصورتی کے جو محل کو خوبصورت کرنے کے کام ہیں سارے اس میں مکمل ہو جاتے ہیں، اور ایک اینٹ کی جگہ اس محل میں سے چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اس محل کے ارد گرد جو ہے چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں اور اش اش کرتے ہیں کہ کتنی ہی خوبصورت عمارت ہے، کتنا ہی خوبصورت محل ہے، کتنا ہی خوبصورت گھر ہے، کتنا ہی خوبصورت بنگلہ ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ آخری اینٹ بھی اس محل میں، اس عمارت میں، اس گھر میں لگا دی جاتی تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا اس نبیوں کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں، اب اس محل کو، اس عمارت کو، اس گھر کو جو نبیوں کا جو ہے محل اور عمارت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، مثال دی کہ نبیوں کی وہ عمارت جس کو لوگ اش اش کرتے تھے، جس کی خوبصورتی سے، جس کی اچھائی سے، جس کی جو ہے کشش سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ کاش یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی، اس محل کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ آپ نے فرمایا میرے امت کے لوگوں، میں ان نبیوں کی اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں، اب اس عمارت کی تعمیر، اس عمارت کی تکمیل ہو چکی ہے، وہ عمارت بن چکی ہے، اب جو ہے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس مثال سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی جب وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے، اس عمارت کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آخری اینٹ اس میں لگ چکی ہے، اب اگر اس محل میں کوئی اضافہ کرنا چاہے اور اس محل میں کوئی اور اینٹ لگانا چاہے تو اس محل میں خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اس محل میں بدصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اس سلسلے کی جو آخری اینٹ تھے، آخری کڑی تھی اور آخری پیغمبر اور آخری رسول تھے وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کی خیر خبر کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے میدان جہاد سے روک رہے ہیں، میدان جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں اور مجھے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی میرا اور تیرا مقام ایسے ہی ہے، میرا تیرے ساتھ رشتہ ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ لیکن یاد رکھنا ہارون بھی اللہ کا پیغمبر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین، اے علی میں اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ یعنی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن ہارون کو اللہ نے نبی بنایا تھا، لیکن آپ کو نبوت نہیں مل سکتی اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جو جنگیں ہوئی، جو غزوات ہوئے، جو مارکے ہوئے، ان غزوات میں، ان مارکوں میں جو صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر جو صحابہ شہید ہوتے ہیں ان کی تعداد 259 ہے، 259۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو جنگ یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب سے لڑی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجتا تھا کہ مجھے بھی نبی تسلیم کر لیا جائے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا، نبی رسول مانتا تھا، لیکن وہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے بھی اپنی اس نبوت میں شراکت دی جائے، مجھے بھی نبوت جو ہے اس میں شامل کر لو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو مسترد کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں نے مارکا لڑا
جنگ لڑی، جہاد کیا، اور اس میدان میں میرے بھائیو آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس میدان میں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی، جو جہاد کیا گیا، جو میدان سجا، اس میدان میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 500 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ اور اس سے بڑھ کے میرے بھائیو اس میدان میں جو 1200 صحابہ تھے، ان 1200 صحابہ میں سے 700 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے۔ تو ان کی قربانی 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانی، اور ان میں سے بڑھ کے 700 صحابہ جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، اس بات کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی اہم ہے کہ سارے مسلمان اپنی جان کی بازی تو لگا سکتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کبھی بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔